الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ صحابہ کی سیرتوں میں سے ہم کچھ نہ کچھ سلیکشنز کر کے آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ لاسٹ جو ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کچھ پیسیجز سلیکٹ کیے تھے اور اس کو ڈسکشن کر رہے تھے، اور آج ہم کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تم کیا جانو عمر بن خطاب کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کر کے مانگا تھا۔ سوچو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو ویسے ہی اپنے امتیوں پر اور ہم سب پر شفقت کرنے والے، اور پھر جب عمر بن خطاب کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ میں جو اسلام لایا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے، یعنی خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کی ہائٹ لمبی تھی، ہیلدی تھے، اور آتا ہے قد فرع الناس طولا، یعنی لوگوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عمر بن خطاب لوگوں کے درمیان ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ عمر بن خطاب کسی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی ہائٹ تھی۔ اذا کان بینہم بدا کانہ راکب علی دابہ والناس یمشون، کہ لوگ چل رہے ہیں اور عمر بن خطاب جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا مشى اسرع، جب چلتے تھے تو بڑی تیزی سے چلتے تھے۔ وَإِذَا قَالَ أَسْمَعَ، اور جب بولتے تھے تو بڑی گرجدار آواز کے ساتھ بولتے تھے کہ لوگوں کو سنائی دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مطلب ایک موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور کرتے بڑے بڑے تھے اور گردنیں بھی جھکی ہوئی تھیں، آواز کمزور تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا کہ یہ نساک ہیں۔ نساک کہتے ہیں عبادت گزار ہیں، بڑے زاہد تقوی پرہیزگار لوگ ہیں۔ فرمایا یہ کیسے عبادت گزار ہیں؟ عمر بن خطاب جب چلتے تھے تو بڑی زوردار مضبوطی سے چلتے تھے، یعنی قدم رکھتے تھے تو بڑی مضبوطی سے رکھتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو لوگوں کو سنائی دیتی تھی، اور جب کھاتے تھے تو پیٹ بھر کے کھاتے تھے۔ اور عمر بن خطاب حقیقی عبادت گزار تھے۔ تو عبادت گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لٹک جائیں، ٹھیک ہے، آپ کی گردنیں جھک جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دین پر آنے کا مطلب لٹک جانا، کہاں لٹک جانا، مطلب اپنے آپ میں لٹک جانا، یعنی ویک ہو جانا، اور ہاں کمزور پڑ جانا، اور بالکل یوں جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے یہاں بھی جو ہے عبادت گزار اسی کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ بس آہستہ سے بولیں، اور جی یہ عبادت گزاری تھوڑی ہے، بھائی بولو تو مردوں کی طرح بولو، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذَا ضَرَبَ أَوْجَعَ، جب عمر بن خطاب ضرب لگاتے تھے تو بڑی بھاری ضرب ہوتی تھی۔ اذا غضب اخذ بشاربه وجعل ينفخ ويفتل شاربه، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا تھا نا، مونچھوں کو جو ہے وہ بل دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی لیے تھوڑی سی بڑی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے مونچھیں بڑی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مونچھیں ہی نہ ہو آپ کی، آپ بل دے رہے ہیں، آگے سے تھپڑ آ جائے گا پھر وہ۔ اچھا بس اخذ بشاربہ، یوں پکڑتے تھے مونچھوں کو، وجعل ينفخ، جو غصے میں انسان بریتھ آؤٹ کرتا ہے نا، وَيَفْتِلُ شَارِبَهُ، اور اس کو گھماتے تھے، بلتے تھے۔
مونچھوں کو جو پست کرنے کا حکم ہے نا، پست کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹوں پر نہ ہے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ مسواک رکھ دی اور جو اس کے نیچے آیا اس کو کاٹ دیا. یعنی ہونٹوں پر نہ آئے، یہاں آئے. اتنی غلاظت نہ ہو، عجیب سی لگ رہی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی جو یہاں تک آ رہی ہوتی ہیں، مجھے ہونٹوں تک آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ میرے علم میں نہیں ہے اس مونچھوں کے بارے میں، مونچھوں کے بارے میں یہ جو ہے، لیکن اگر تھوڑی سی یوں کریں گے تو نیچے آئیں گی نا. اچھا خیر، لیکن بالکل بدماش نہیں بن جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو شیو نہیں کرنا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ اس کو بدعت سمجھتے تھے. شیو نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اگر کریں تو اگر نیٹ اینڈ کلین. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو پست کر دے. مونچھوں کو پست کرنے کا حکم ہے، اکھاڑنے کا حکم نہیں ہے. چلے جی، سب اپنی مونچھوں کو بل دے رہے ہیں، کچھ لوگوں کی مونچھ ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے کا واقعہ نا، مختلف روایات اس میں ملتی ہیں. اور جو سب سے مشہور، جو کہ او اے لیولز، ہم نے او لیولز والی اور جو اسکول والی ٹیکسٹ بکس میں ہم نے جو اسلام لانے کا قصہ پڑھا ہے، وہ کیا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے جا رہے تھے، قتل کرنے جا رہے تھے. راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن اور آپ کی بہنوئی بھی ایمان لے آئیں. تو پہلے تو وہاں پہ دیکھیں، تو وہاں پہ گئے تو وہ قرآن نہیں پڑھی تھی یا جو بھی تھا. ہاں، تو یہ روایت جو ہے وہ ابن سعد رحمہ اللہ لائیں، لیکن بعض اہل علم اس کو ضعیف کہا ہے. لیکن یہ تاریخی روایت ہے، تاریخی روایت میں شاید ہم اتنی شدت نہ دکھائیں. تو بہرحال یہ ایک قصہ تو یہ مروی ہے. دوسرا قصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کون سا؟ ہاں، وہ والا قصہ ہے. اور وہ جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اپنا قصہ سناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے گیا یا کسی مسئلے سے، یعنی ان کو تھوڑا سا دیکھنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے مسجد پہنچ چکے ہیں. تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کی، اور میں نے قرآن کا نظم، قرآن کا اسلوب دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی. فقلت ھذا واللہ شاعر. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہیں. کما قالت القریش، کما قالت قریش، جیسے کہ قریش نے کہا. تو جب میں نے یہ کہا نا کہ واللہ ان ھذا شاعر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. کہ یہ تو معزز رسول کا قول ہے، وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کاہن ہیں. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی آیت تلاوت کی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ یہ کسی کاہن کا، یعنی فارچون ٹیلرز کا، ان کا قول ہے، بہت تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت ختم کی، اور فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع، اور اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. اور ایک موقع پر یہ بھی واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب ایک موقع پر عبداللہ بنت ابی حسمہ، جب وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. حبشہ کی طرف ہجرت کب کر رہے تھے مسلمان؟ جب کفار کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں آ رہی تھیں، تو حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر رہے تھے. تو عمر بن خطاب عبداللہ کی طرف سے گزرے، ان کے پاس گئے، اور عمر بن خطاب نے جب اس حالت میں دیکھا انہیں، تو فرمایا کہ کیا کہاں جا رہے ہو؟ اس مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کے تم ہجرت کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، نعم واللہ. یہ عبداللہ اپنا قصہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ نعم واللہ، اللہ کی قسم ہاں، لنخرجن فی ارض اللہ آذیتمونا وقہرتمونا، تم لوگوں نے ہمیں تکلیف دی ہے،
ہم اللہ کی زمین سے جا رہے ہیں، تم نے ہمیں اللہ کی زمین سے نکالا ہے، تم نے ہمیں تکلیف دی ہے، حتیٰ یجعل اللہ مخرجا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راہ نکال دی ہے۔ قالت فقال صاحبکم اللہ، تو عمر بن خطاب نے ان کو دیکھ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو، تمہارا حامی اور ناصر ہو۔ وَرَأَيْتُ لَهُ رِقَّةً لَمْ أَكُنْ أَرَاهَا، عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کے دل میں رقت، نرمی دیکھی جب انہوں نے صاحبکم اللہ کہا، میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی عمر بن خطاب کو عموماً سخت شمار کیا جاتا تھا، سخت، ٹھیک ہے، اسی لیے جو سختی اور نرمی جو ہے نا، یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ دین میں اپنے مزاج کو دیکھ کے نہیں دین کو سمجھا جاتا، دین آپ کے مزاج کو ری الائن کرتا ہے، لیکن اگر آپ دین کو الائن کریں گے اپنے مزاج کے مطابق تو پھر اس سے بربادی اور خرابی پیدا ہوگی۔ تو بہرحال عمر بن خطاب، یعنی آپ دیکھیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کا تجربہ ہوا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا دل کہیں نرم ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، یعنی یہ ایک اچھی نشانی اللہ کی طرف سے کہ اس میں خیر موجود ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے والد صاحب میں دیکھے، چاہے وہ اپنے بھائی میں دیکھے، کسی میں بھی، ٹھیک ہے، وہ سختی کا مظاہرہ کرے گا۔ اب دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے گئے تھے، تو یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تکلیفوں کی وجہ سے یہ ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو ایک رقت طاری ہوئی۔ فرمایا ثم انصرف وقد احزنہ فیما ارى خروجنا، پھر عمر بن خطاب لوٹ کے چلے گئے، لوٹ گئے، پھر گئے، اور میں نے دیکھا کہ ہمارے نکلنے نے ان کو غمزدہ کر دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے ہیں، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا، ہم تو تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی بات دیکھ کے کسی میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب تو اس کا یہ پتہ نہیں اب دین پہ آئے گا یا نہیں آئے گا، بلکہ ہم اپنے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار میں اتنے گناہ کر لیتا ہوں، پتہ نہیں میں آگے دین پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، ٹھیک ہے۔ ایک تھا، ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے دین پر آیا اور اس سے کافی مطلب کوشش کی، کچھ گناہ تھے جو اس سے نہیں چھوٹ رہے تھے، اس سے داڑھی وغیرہ بھی رکھی، تو پھر آہستہ آہستہ کچھ سال بعد جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتانا کہ جب انسان دین پر آتا ہے اور دین سے پیچھے ہٹتا ہے تو سب سے پہلے ظاہری آثار کیا دکھائی دیتے ہیں؟ داڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلا سٹیپ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، پہلا سٹیپ نہیں ہوتا، یہ وہ جو دین سے بیزاری ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، ورنہ وہ نمازوں میں لیزنس، اللہ کی اطاعت میں لیزنس، اور ان چیزوں کی طرف اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ، تو خیر اس شخص کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کچھ سال بعد جو ہے وہ اس طرح سے دین سے پیچھے ہٹنے لگا، تو اس سے کچھ بیٹھ کے بات کی میں نے، تو کہا کہ یار میرا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، کیونکہ میرے کچھ گناہ ہیں جو مجھ سے چھوٹ نہیں رہے۔ تو میں نے کہا میں کیوں لوگوں کو دھوکہ دوں اور میں کیوں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مولوی اور مولانا بنتا پھروں، میرا کام نہیں ہے مولوی بننا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنے آپ سے کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا کہ میرا کام نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں یا دوسروں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اگرچہ یہ ظالم ہیں لیکن ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ سب کے سب کو جو ہے وہ ہدایت ملی تھی، سب کے سب جو ہے وہ ہدایت پر آئے تھے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا، کبھی یہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے والدین، ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا، ایک ہفتہ پہلے میں کسی مسجد میں گیا تھا، تو ان کے ایک چاچا ہیں تایا، بڑے سخت مزاج، اور ہے بھی بڑی عمر کے۔ اب بڑی عمر میں پہنچ کے نا ہم لوگوں سے عموماً دینی ہدایت کی امیدیں
کھو دیتے ہیں کہ یار یہ ان کو پتہ نہیں یہ لائن پہ آئیں گے نہیں آئیں گے، بڑے سخت. تو کچھ ایک ہفتہ پہلے ہی بتا رہے تھے کہ ماشاء اللہ دین پر آ گئے اور صف اول پر ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس عمر میں ماشاء اللہ، اس عمر میں ماشاء اللہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے قصے دیکھنے کو ملتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں کہ جس سے ہم ہوپ نہ اپنے آپ سے ہٹائیں نہ لوگوں سے. ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسی فیلنگ آ رہی ہے تو ہمیں اپنے رب کی امید سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اسٹرگل کرنا چاہیے کہ انسان نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، چھوڑ نہ دے، پیچھے نہ ہٹے. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، شیطان کے ٹریپس ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح دعا مانگتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب احادین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب. کہ اللہ اسلام کو عزت بخش. کہ اسلام کو عزت کی ضرورت ہے نہیں، لیکن اسلام کو غلبہ عطا فرما ان دونوں شخصیات میں سے جو تیری طرف جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کسی ایک کے لیے، عمر بن خطاب یا ابو جہل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے اشخاص اسلام قبول کرتے ہیں یا دین پر آتے ہیں نا، تو اس کے ذریعے اسلام مضبوط ہوتا ہے، غلبہ پیدا ہوتا ہے. دلیل کے اعتبار سے تو اسلام غالب ہے، چاہے ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو. دلیل کے اعتبار سے اسلام غالب ہے، لیکن لوگوں کی تعداد اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ مضبوط لوگوں کو بھی دین کی طرف بلایا جائے. آپ سے دونوں میں سے ایک کو کیوں مانگا؟ اگر دونوں کو ہی مانگ لیتے دین کا زیادہ فائدہ. واللہ عالم، دونوں میں سے ایک کو کیوں مانگا؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں دعا میں یہ ہے کہ جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، دونوں اگر کفر پہ تھے تو محبوب کیسے بنتا؟ محبوب دیکھیں وہی بات ہے نا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رکت طاری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتا ہے نا، سوال ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، سوال سنا آپ لوگوں نے؟ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی نا کہ جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے ان کو اسلام کی ہدایت دے. یہ تو کفر پر تھے، کافر تھے، تو لہٰذا آپ اللہ کے نزدیک محبوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا تو ان کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، یعنی اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ بندہ اسلام لائے گا، تو اس لیے نتیجے کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کیا. ہو گیا؟ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے نا تو پوچھا کہ بتاؤ میں کس کو اپنی اسلام کی خبر سناؤں، بتاؤ. یعنی ایک جرت تھی نا، بتاؤ ذرا کس کو میں بتاؤں کہ میں اسلام لایا ہوں، نام لو، یو نیم اٹ. کہا جمیل بن معمر الجمحی، جمیل بن معمر کے پاس جا کے بتاؤ. ٹھیک ہے، گئے. قال عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر فرماتا ہے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا، میں اس وقت چھوٹا تھا لیکن سمجھتا تھا، تو میں ان کے پیچھے پیچھے گیا. وانا غلام عاقل کلما رأیت، میں چھوٹا بچہ تھا لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا تھا میں سمجھتا تھا. یہاں تک کہ عمر جمیل بن معمر کے گھر پر آئے اور فقال له اعلمت یا جمیل انی قد اسلمت ودخلت فی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے جمیل تو جانتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ داخل ہو گیا ہوں. تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چادر اٹھائی اور وہ آگے نکل پڑا، یعنی حرم کی طرف گیا، مسجد کی طرف گیا، اور عمر بن خطاب بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ الا ان عمر بن الخطاب قد سبأ، عمر بن خطاب سابی ہو گئے. یعنی جو بھی اس وقت دین اسلام لاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ سابی ہو گیا ہے. سابی یعنی یہ باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آج کہتے ہیں نا وہابی ہو گیا ہے یہ وہابی ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ بات کریں نا کہ یہ ائمہ کی تقلید نہ کریں اور بس قرآن اور سنت کی طرف چلیں تو کیا کہتے ہیں یہ
گستاخ ہو گیا، وہابی ہو گیا ہے۔ وقال، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے یہ، کذب ولکنی قد اسلمت، میں اسلام لایا ہوں، وشہدت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں کوئی صابی وابی نہیں ہوا، میں نے کوئی باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا، اصل جو باپ دادا کا دین جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، میں اس کی ملت پر چلا ہوں اور میں اسلام قبول کیا ہے، اور میں نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری ایک جماعت ٹولہ تھا وہ چڑھ پڑا آپس میں، یقاتلونہ، لڑتے رہے آپس میں یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، یعنی اتنی لمبی لڑائی لڑی اور پھر تھک گئے۔ تو خیر پھر جو ہے وہ یہ یہاں تک روایت ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ جرت تھی نا عمر بن خطاب میں، سب کے سامنے جا کے جو ہے بتاؤ کون ہے، یعنی مقصد عمر بن خطاب کا پوچھنے کا یہ تھا کہ کون ہے جو پیٹ کا ہلکا ہے، جو فوراً جا کے لوگوں میں بتائے گا، کیونکہ اگر میں ابو جہل کے پاس جاؤں گا تو ابو جہل تو وہیں سے مجھ سے لڑنا شروع کر دے گا نا، تو وہ تو ایک بندہ ہوگا، تو مجھے بتاؤ کہ میری خبر پورے قریش مکہ میں پھیل جائے، وہ بندہ بتاؤ جس کے پاس جا کے میں اپنی خبر بتاؤں۔ تو کہا کہ جمیل کے پاس جاؤ، تو وہی ہوا، جمیل کے پاس جا کے جو ہے وہ خبر بتائی، اور وہ گئے مسجد الحرام اور سب پہ اعلان کر دیا۔ ہاں جی اکیلے تھے، فزیکلی لڑائی ہوئی تھی۔ فما برح یقاتلہم ویقاتلونہ حتی قامت الشمس علی رؤوسہم، یعنی وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یقاتلو مقاتلہ کہتے ہیں باب مفاعلہ، یعنی اس میں آپس میں جو ہے وہ مشارکت والا معنی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، کافی دیر تک لڑتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، کہ ہم غالب رہے اور باعزت رہے جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں واقعی کہ اسلام کو ان کی وجہ سے غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور ایک واقعی ایسی شخصیات ہوتی ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسی شخصیات نہیں ہوتے، وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر شخصیت ایسی نہیں ہوتی، ہر شخصیت ایسی نہیں ہوتی۔ تو عمر بن خطاب کی شخصیت تو بہرحال عمر بن خطاب تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے احد میں ذکر آتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوا یہ تھا فلم یبقى، ہاں نہیں، شروع میں تو مسلمان جیت گئے تھے، لیکن پھر جب احد پہاڑ کی طرف سے جب وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن فوجیوں کو مقرر کیا تھا وہ اتر گئے، تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد کفار بھاگ نہیں گئے؟ نہیں، مسلمان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ گریڈ 6 میں پڑھا تھا، سی گریڈ 6 نہیں۔ تو خیر صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے غزوہ احد کے بارے میں، اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پہ ذکر ہے، فلم یبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر 12 رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت موجود صحابہ تھے وہ 12 تھے، یہ سب منتشر ہو گئے تھے، ایک بڑا بھگدڑ مچ گئی تھی، ٹھیک ہے، بھگدڑ، کیونکہ دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس آئے تھے اور ایک کیوس کریٹ ہو گیا تھا۔ تو 12 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے، فاصاب منا 70 صحابہ شہید ہو گئے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اصاب من المشرکین یوم بدر 40 و100، اور مشرکین کی فوج میں سے 40 و 100 140 افراد قتل کیے گئے تھے بدر کے موقع پر، یعنی 140 افراد لے لیے گئے تھے، اس میں سے 70 افراد جو اس کو پریزنرز بنایا تھا اور 70 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو خیر یہ جب جنگ ختم ہوئی تو ابو سفیان جو ہے وہ اپنی بلند آواز میں کہتے ہیں افی القوم محمد، کیا اس قوم میں تم میں محمد ہیں؟ 3 مرتبہ ابو سفیان نے کہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ ان کو جواب نہیں دو۔ پھر انہوں نے پوچھا
کہ افی القوم ابن ابی قحافہ، ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 دفعہ پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا، جواب نہیں دینا. کہا مطلب 3 دفعہ پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا. پھر پوچھا کہ تم میں عمر بن خطاب ہے. ابو سفیان اس وقت کون تھے؟ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ کافر تھے. یعنی ابو سفیان بھی جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ اور ابو بکر کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ آج کے مسلمان نہیں جانتے. ہاں، آج کے مسلمان نہیں جانتے. کفار کو بھی پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ترین شخصیت جو موجود تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ ترتیب تو صحابہ بھی، یہ ترتیب تو کفار بھی جانتے تھے. آج کے جو نہیں جانتے وہ مسلمان ہیں. پتہ نہیں. اچھا جی، پوچھا کہ عمر بن خطاب ہیں 3 دفعہ، کوئی جواب نہیں آیا. تو ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اما ہؤلاء فقط قتلوا، بھائی ان کا تو کام تمام ہو گیا. عمر بن خطاب کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں آیا، جواب دیا کذبت واللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے. ان الذین عددت الاحیاء کلہم، کہ جن کو تو نے نام لیا ہے سب کے سب موجود ہیں اور زندہ ہیں. قد بقی لک ما یسوءک، اور آج کا دن باقی ہے اور تیرے لیے بہت برا ہونے والا ہے. یہاں پہ پوری حدیث ذکر نہیں ہے، صحیح بخاری میں پوری حدیث ہے. تو پھر جو ہے وہ ابو سفیان نعرہ لگاتے ہیں اعلو حبل. حبل ایک بت کا نام ہے، ان کے ایک معبود ہے، ان کا نام ہے. تو ابو سفیان نے کیا نعرہ کیا کہ حبل زندہ باد، بلند ہو حبل، ہمارا جو معبود ہے زندہ باد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ کیا تم اس کو جواب نہیں دیتے؟ تو صحابہ نے پوچھا کیا جواب دیں؟ کہا جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور سب سے باعزت اور سب سے اجل جلیل ہے. تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے. عزا ان کا ایک بت تھا، لات اور عزا. ہمارے لیے تو عزا ہے اور تمہارا تو کوئی عزا نہیں. تو کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ جواب نہیں دیتے. اچھا، پہلے 3 سوالات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، جواب نہ دو، کیونکہ بات اپنی تھی نا. ٹھیک ہے، خوش ہونے دو ان کو. بات جب شرک اور توحید کی آئی تو یہاں پہ ہم نعرے لگائیں گے اور یہاں پہ بتائیں گے کہ اللہ اعلیٰ و اجل. تو جب ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کو جواب نہیں دیتے. کیا جواب دیں؟ کہا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا تو کوئی مددگار نہیں ہے. یہ اسلام پر فخر تھا، اسلام پر پرائڈ تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ایک طرف باطل معبود ہیں اور ایک طرف توحید ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باطل نعروں اور باطل سلوگنز کے مقابلے میں جو سلوگن ریز کیا وہ کیا تھا؟ اسلامی سلوگن تھا. ٹھیک ہے. یہ نہیں فرمایا اعلو اللہ، بلکہ جو ابو سفیان نے جو سلوگن ریز کیا تھا وہ کیا تھا؟ اعلو حبل. فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی ایک مختصر سا نعرہ تھا اور الگ سا نعرہ تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا کافروں سے اور مشرکوں سے اور ملحدوں سے ان کی اصطلاحات لے کے اپنے اسلام کو اونچا نہیں دکھانا. بتانا کیا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہمارا جو ڈیموکریسی یا ہماری جو ماڈرنٹی جو ہے یہ ایکوالٹی، بردرہڈ اور ان چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایکوالٹی ہے، جسٹس ہے. تو اسلام اور اسی طرح ایکوالٹی آف رائٹس ہے اور مرد و زن کا مساوات ہے. تو اسلام، ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی ان کے اصطلاحات کو استعمال کر کے اسلام کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسلام کی اپنی اصطلاحات ہیں، اسلام کی اپنی ٹرمینالوجیز ہیں. اسلام کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی ٹرمینالوجیز کو بورو کر کے اپنے سلوگنز کو ریز کرے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی جو ہے اٹ از آل اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ. تو ہم آگے سے کہتے ہیں جی اسلام از آل اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ.
مطلب یہ ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے, سمجھ رہے بات؟ کیا اسلام ویمن کو امپاور نہیں کرتا ہے, لیکن جو ان کی ویمن امپاورمنٹ ہے نا اس طرح کی نہیں ہے. اس کے جواب میں پھر اسلامی جواب کیا ہونا چاہیے, ماڈرنٹی اور اسلامی وومن امپاورمنٹ, اس کا الگ سے ٹاپک ہوگا, کیا جواب ہونا چاہیے. مطلب جیسے اللہ کے رسول نے ایک سلوگن بتایا نا اسلامی, تو آپ ایگزامپل میں اچھا کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر اگر وہ کہیں کہ لبرلزم ٹیچز یو اباؤٹ ایکوالٹی, تو آپ یہ نہیں کہیں کہ اسلام آلسو ٹیچز یو اباؤٹ ایکوالٹی, آپ کہیں اسلام ٹیچز یو اباؤٹ جسٹس. جسٹس از اے گڈ ویلیو, ایکوالٹی از انٹ اے گڈ ویلیو. یہ ہمارے یہاں جو ہے نا جدیدیت اور ماڈرنٹی کا اثر ہے کہ ہم جدیدیت کے پیراڈائم کو اسلام کے پیراڈائم کے ساتھ سکویزن کر کے اسلام کو بلند دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور نتیجے میں ہم جو ہے وہ بہت خراب کام, یعنی کام مزید خراب کر دیتے ہیں. یعنی جہاں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا وہاں پہ آپ 10 سوال اور کھڑے کر دیں گے. مثال کے طور پر اسلام الاؤز چائلڈ میرجز. اب ہمارے یہاں رویہ کیا ہوتا ہے, نو اسلام ڈزنٹ الاؤ چائلڈ میرجز, او مائی گاڈ استغفر اللہ, اسلام ڈزنٹ الاؤ چائلڈ میرجز. بھائی آپ کا یہ ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے, آپ کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے, ایک سیکنڈ, چائلڈ میرجز, چائلڈ سے آپ کی مراد کیا ہے, یہ سوال آ کیوں رہا ہے, یہ سوال کیوں کر رہے ہو. دیکھیں جو بھی اصطلاحات یا ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں وہ اٹ کمز فرام اے بگر ورلڈ ویو, ٹھیک ہے. چائلڈ ان کے ہاں ماڈرنٹی میں اور ہے, ہمارے یہاں اور ہے. ہمارے یہاں بلوغت اور عدم بلوغت ہے, اور اسی طرح سن تمیز اور عدم تمیز کہا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ اصطلاح ہے. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہے کہ 18 سے نیچے چائلڈ ہوتا ہے اور 18 کے بعد ایڈلٹ ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایسا تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہیں گے تمہارے نزدیک وہ چائلڈ ہے, ہمارے نزدیک تو چائلڈ نہیں, ہمارے نزدیک تو ایڈلٹ ہے. اب تمہارے یہاں بچے دیر سے بڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیا قصور ہے, ہمارے اللہ کا شکر ہے بڑے ہو جاتے ہیں جلدی. سوچ بڑی رکھو تو بچے بھی جلدی بڑے ہوں گے. 18 سال کی عمر میں تو ہمارے بچوں کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو چائلڈ لیبر یا چائلڈ میرج یا اس طریقے سے اب یہ سوال کرتے ہیں نا, آپ بجائے اس کی کہ ڈیفینسو موڈ پہ آئیں, آپ اٹیکنگ موڈ پہ ڈائریکٹ جائیں کہ ایک سیکنڈ سوال کیوں آ رہا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا نا, یہ نہیں کہا نہیں حب الاعلیٰ نہیں ہے, اور یہ جوابات یا ڈیفینسو موڈ میں نہیں آئے. کیا جواب دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ اعلیٰ و اجل. جب یہ ایک کاؤنٹر اٹیک, اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر اٹیک کرنا, جب ایک طرف سے دوسرا اٹیک آ گیا وہ بھی بڑا آ گیا تو ان کا آرگیومنٹ وہ پٹ گیا اور ہمارا آرگیومنٹ کھڑا ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک ہوتا ہے دفاع, ایک ہوتا ہے رد, ایک ہوتا ہے ڈیفینس, ایک ہوتا ہے اٹیک, اوفینس. تو پہلے ہمیں اوفینسو لائن پہ کھڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان سے سوال پوچھ لیں کہ ایک وہ ہم پر کوشچن مارک لگا رہے ہیں, ہم ان پر کوشچن مارک لگا دیں. چلے جی آگے چلتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا لیول تھا, اور یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی, بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے عمر بن خطاب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا. اچھا, آپ اکثر احادیث میں یہ دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کسی صحابی کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتے تھے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کسی کو سمجھاتے تو اس طرح جو ہے وہ, اور ہمارے جو اساتذہ ہیں نا مدرسے میں وہ ہمیں اسی طرح بیٹھ کے پڑھاتے تھے, اور یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوتا تھا نا تو یوں بیٹھ کے یوں پڑھاتے تھے. آج انسٹیٹیوٹس اور اداروں میں جو ہے نا یہ طریقہ جو نبوی طریقہ ہے, یعنی the more physically closer you are to your student, اتنا ہی آپ اپنی فکر اس کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکو گے. آج ہم بہت دوریاں کریٹ ہو گئی ہیں, یعنی جیسے ہی یہ ایک سیکولر نہج پر دینی علوم یونیورسٹیز کی طرح اور سطح پر آنے لگے ہیں, تو ایک استاد اور شاگرد میں بہت دوریاں کریٹ ہونے لگی ہیں, اور آن لائن نے اس دوری کو اور بھی بڑھا دیا ہے. اب آگے سے ایک جس کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں نا, وہ آگے سے یہ سوال کرتا ہے سو واٹ, مطلب
ہاؤ آن لائن از ڈفرنٹ فرام آن سائٹ. آن لائن تو وہی ہے, ہاں لٹرلی, مطلب جیسے کہ ایک کلوزنس جو ہوتی ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلوز, اب مثال کے طور پر جمعے کے خطبے میں جو احادیث, جو جمعے جلدی جانے کے لیے جو فضیلت کی احادیث آتی ہے نا, کہ امام سے جتنا زیادہ کلوز بیٹھے گا اتنا زیادہ وہ ثواب اور فضیلت میں زیادہ ہوگا. اب آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو مائک سسٹمز ہیں, مجھے امام کے کلوز بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آج تو استاد مائک پہ پڑھا رہا ہے, میں کونے میں بیٹھ جاؤں کلاس میں. تو یہ شریعت, یہ بات یاد رکھیے, یہ ہر زمانے کے لیے. مائک سسٹمز یا ٹیکنالوجی کا آ جانا سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اب امام کے کلوز نہیں بیٹھنا. بیٹھنا بھی کلوز ہے, اور بہت پاسبل ہے کہ امام کے کلوز آپ بیٹھیں گے تو اتنی اچھی آواز نہیں ہے کہ جتنا اچھے آپ اسپیکر کے قریب بیٹھیں گے. تو اصل بات آواز کا آنا نہ آنا نہیں ہے, اصل بات فزیکل کلوزنس ہے. نماز میں اتنی فزیکل کلوزنس کیوں ہے؟ اور دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ تم اپنی صفوں کو ملا کے رکھو, درست رکھو, بالکل چونا گچ ہو کے کانکریٹ وال کی طرح. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا تھا نا لولو مجوسی نے, تو وہ بھاگ نہیں سکا تھا. صحابہ کی جو کانکریٹ صفیں ہوا کرتی تھیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ تم اپنی صفوں کو مضبوط کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا, دشمنیاں ڈال دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل کلوزنس آلسو نیسسریلی انٹیلز اسپرچل کلوزنس, اور یہ ہمارے دین اسلام نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے, جو جس کا نظریہ یا ورلڈ ویو صرف مٹیریلسٹک ہوگا وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے گا کہ اس میں جو ہے وہ استاد کے قریب, خطیب کے قریب بیٹھنے سے کیا فوائد ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن ابھی جو ہے وہ لائٹس اور کیمرہ اور یہ ساری چیزیں, اس کے لیے طلباء کو دور بیٹھنا پڑتا ہے. بہرحال یہ ایک مصلحت ہے, اس لیے ایک مصلحت کو ہم مصلحت, لیکن بہرحال کم از کم ان گیدرنگز میں یا ان مجالس میں بھی ضرور کم از کم خطبے میں جا کے امام سے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں. تو خیر, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے دو ہاتھوں میں پکڑا تھا. اچھا, اس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا. یہ مصافحہ نہیں ہے, یہ جو ہے یہ مصافحہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ محبت ہے, یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. مصافحہ کہاں کیا ہے؟ مصافحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہاتھ سے کیا کرتے تھے. کیا سوال کیا آپ کا, کون تھا آپ؟ آج کل اس طرح پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ جب مطلب وہ استاد اور نا شاگرد کے بیچ میں کہ مطلب کہ آپ کھلے الفاظ میں بتاؤں کہ شاگرد کو استاد کتنے قریب نہیں ہونا چاہیے, مطلب استادوں کے خلاف کافی پروپیگنڈا دیکھنے کو ملتا ہے. تو اب اگر اس چیز کو مقاصد یہ کہیں کہیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں, ایک دیکھیں ایک تو ماحول وغیرہ کو بھی دیکھ کے کی جاتی ہیں, لیکن کئی حد تک یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں دوریاں پیدا ہوں. ٹھیک ہے, اسلام جو ہے نا وہ ہر چیز میں ایک کلوزنس, اور حتیٰ کہ جہاد کی صفوں میں بھی ان کی جو صفیں ہوتی ہیں, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جہاد بھی اسی طرح صفوں میں, یعنی بالکل چونا گچ صفیں ہوں, اس طرح سے جو ہے وہ جہاد بھی ہو. تو بہرحال یہ کلوزنس تو ہے. اب اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یار اس طرح کے واقعات تو یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہم جانا چھوڑ دیں. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, یہ کیا بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ سنے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت زیادہ. اور اس ایک آدھ واقعات کو بھی بتایا ایسا جاتا ہے جنرلائز کر کے, اس کو کہتے ہیں ہیسٹی جنرلائزیشنز. اس کو جنرلائز کر دیا جاتا ہے اور اوپر سے ہیسٹینس ہوتی ہے اس میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے, اس کو دکھایا ایسا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہر مدرسے میں ہر کلاس میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے, یا ہر قاری صاحب ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے, یعنی یہ جو آپ نے پہلو ریز کیا ہے, یہ یونیورسٹیز میں زیادہ ہے, ہمیں دکھایا نہیں جاتا. ہاں ہاں, تو بات یہ ہے کہ دیکھیں شر تو ہر جگہ. مثال کے طور پر نماز پڑھنے جماعت سے جانا ہے, خوف ہے کس چیز کا؟ ڈکیتیوں کا, تو میں نماز کے لیے نہیں جاؤں گا. تو ایک شرعی مصلحت ہے اور کچھ رسکس انوالوڈ ہیں.
رسک جب تک بہت زیادہ غالب نہ ہو جائیں تو شریعت پھر آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے لیے ایکسیپشن کریٹ کر دیں. نماز جماعت کی پڑھنے جانا ہے لیکن کچھ خوف ہے, کوئی مر سکتا ہے گاڑی کے نیچے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, تو اسی طرح کیا ہم مشائخ اور اساتذہ کے پاس جانا چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے بچپن میں یا کہیں ایک آدھ واقعہ ایسا سنا ہوا ہے؟ تو پھر تو کیا ہم گاڑی ڈرائیو کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ گاڑی کے ایکسیڈنٹس اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جس طرح یہ واقعات بھی نہیں اتنے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز یعنی کچھ رسکس انوالوڈ ہوتے ہیں, لیکن ان رسکس کی وجہ سے آپ شریعت کی مصلحتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, شیخ معاشرے میں تو جیسے یہ اگر تعصب آ گیا, مطلب انہوں نے پھیلایا, وہ اس طرح اس نیوز کو پھیلاتے ہیں, پھر جنرل والدین بھی ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے تھوڑا کنسرنڈ ہو جاتے ہیں. تو ہاں تو یہ والدین ایک یہاں پہ رک کے, یہ والدین جو ہے نا یہ اسکولز اور کالجز میں اتنا کنسرن نہیں ہوتے جتنا یہ مدرسے میں ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ اصل میں جو ہے نا یہ ایک پروپیگینڈا ہوا ہے مدارس کے خلاف. میں نے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, میں نے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے, ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا الحمدللہ. سنا ہے آپ لوگوں نے جیسے سنا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اچھے کام کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کچھ خوف اور کچھ رسک انوالوڈ ہے. خام و خواہ جو ہے وہ جنرلائز کیا ہوا ہے ہوڈ بر جیسے لوگوں نے. ہاں دیکھیں جس نے بھی کیا ہوا ہے نا, اور جو اس میں بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مولوی یہ کر دیتے ہیں بس, تو ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے بچپن میں کچھ ہوا ہوتا ہے, سوری ٹو سے, لیکن وہ ان کی obsession ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا بس یہی ہوتا ہے کہ ان مولویوں نے یہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں. تو یہ کم از کم جو ہے نا وہ اپنے پاس ایکسپیرینسز کو بتا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. یار ہم ان کے وہ نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں. خیر بات بس جو ہے نا عجیب ہی اس میں ہے. ٹھیک ہے ایسے کیسز ہوتے ہیں, تو ایسے کیسز آپ کو نہیں پتا, میں آپ کو کیا بتاؤں یار. ایسے کیسز جو ہے وہ کلوز ریلیٹیوز میں بھی ہوتے ہیں بچوں کے معاملات میں, اور یہ زیادہ ہوتے ہیں. چاچا کے پاس جو ہے وہ بھتیجی چلی گئی چھوٹی, یا بھتیجا چلا گیا, اتنا کامن ہے کہ تو کیا آپ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے ملانا چھوڑ دو گے آپ؟ یعنی آپ دیکھیں ان تمام پورے یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, یہ کلوز ریلیٹیوز میں ماموں کے ساتھ چاچاؤں کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, مدارس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اصل میں اس کو بہانہ کر کے وہ لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ مولوی تو یہ کرتے ہیں اور مولویوں کی اس لیے نہیں سننی چاہیے, اور اپنا ہاں بس یہ ہے کہ ہاں مولویوں کی ایجنسی کو ختم کر دو بس. اسلام سے پرابلم ایسا ہی ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا مسئلہ آپ سے نہیں ہے, ان کو پتہ ہے آپ برحق ہیں, ان کو پتہ ہے آپ صادق ہیں, امین ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, اصل میں ان کو مسئلہ اللہ سے ہے. ٹھیک ہے, تو جو جبریل کی دشمنیاں پالتے ہیں, جو آپ سے دشمنیاں پالتے ہیں, یہ برحق آپ سے دشمنیاں نہیں پالتے ہیں, یہ اللہ کے دشمن ہیں. اور یہ بات یہ نیریٹو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں دیا ہے. تو علماء یا جو بھی ہیں وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, ایک تو علماء سو ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے, لیکن ایک علماء حق جو ہیں وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ وہ قرآن حدیث کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ان کا امیج خراب کرنا یا ان کی برانڈنگ خراب کرنا, یہ ایک طریقے سے قرآن اور حدیث سے بغض اور کچھ نہیں ہے, اور عام لوگوں کے دلوں میں بھی یہی بات ڈالی جا رہی ہے. تو خیر ہم کس پوائنٹ پہ تھے, کہاں سے یہ باتیں نکلی تھی؟ ہاں اس چیز سے. تو فزیکل کلوزنس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اب آپ تو ماشاء اللہ بڑے ہیں نا, آپ لوگوں کو مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے رسول نے پبلکلی حضرت عمر کو بٹھا کے جو ہے ہاتھ میں رکھا, مطلب لوگوں نے بیان کیا ہے, دیکھا ہے. تو آج کل جو اس طرح کے واقعات پبلکلی تو نہیں ہوتے کہ وہ مطلب ظاہر ہے یار ہمارے نہیں ہوتے, مدارس میں ہوتے ہیں, آپ نے نہیں دیکھے ہیں. ہم تو ایسے, میں نے آپ کو بتایا نا, ہمیں تو پڑھاتے ہی ایسے تھے, کبھی کوئی غلطی کرتے تو قرآن کان پکڑ لیتے تھے. کرے گا تو وہ سب کے سامنے تو نہیں کرے گا. میں ہاں کہہ رہا ہوں کہ جو انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں
دیکھیں اصل میں اب اس بات کو پتہ نہیں مانے نہ مانے، یہ جو انڈیویجولزم جو ہے نا، اور اسی طرح نالج کی سیکولرائزیشن، کہ نالج صرف انفارمیشن ہے، یہ میں کہتا ہوں اس کو نالج کی سیکولرائزیشن. اب پتہ نہیں، اب یہ ہم تفصیل ٹرمینالوجیز میں بحث کر سکتے ہیں. یعنی یو سیپریٹ انفارمیشن فرام یور اسپرچویلٹی. یہ ہمارے یہاں اصل میں ویسٹرن اکیڈیمیا سے یہ بیماری آئی ہے کہ آپ کے اپنے دل، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل جتنا اچھا ہے، ایمان جتنا ہے، اتنا وہ انفارمیشن کو نالج میں تبدیل کر سکتا ہے. ورنہ تو نالج تو یہودیوں کے پاس بھی تھی، انفارمیشن تو یہودیوں کے پاس بھی تھی. اس کو قرآن اور حدیث سے معرفت کا ہے. ٹھیک ہے، اس کو قرآن حدیث نے عموماً معرفت کا ہے. جیسے کہ یہودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اس کو علم نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں فرمایا یعلمونہ، یعرفونہ، کہ یہودی اے نبی علیہ السلام آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی آپ کو برحق جانتے ہیں. یہ انفارمیشن ہے، یہ نالج نہیں ہے. نالج تب ہوتی ہے کہ اس انفارمیشن کو اسپریچولیٹی کے ساتھ یا روحانیت کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ نے جو دل میں نور رکھا ہے، یہی نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس کا ذکر کیا، نور علی نور کے ذریعے. یہی وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے وہ انفارمیشن نالج میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر خشیت الہی آتی ہے. تو خیر یہ ان چیزوں کا جو ہے نا فزیکل کلوزنس کا یہ بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں میں کون سی حدیث؟ ہاں حدیث. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عمر بن خطاب اس وقت محبت جاگی، محبت کا اظہار کیا. یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے نا، اس میں اخوت، بھائی چارگی بھی ہوتی ہے، اور بھائی چارگی بہت امپورٹنٹ ہے، بردرہڈ بہت امپورٹنٹ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے بعد جو دوسرا کام کیا وہ کیا تھا؟ اتحاد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال توحید کی دعوت دی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. وہاں پہ اوس اور خزرج کا مسئلہ تھا، کفار مکہ میں قبائل کا مسئلہ تھا، آپس میں لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں. توحید کی دعوت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم بردرہڈ قائم کیا تھا. ٹھیک ہے، پتہ ہے نا انصار اور مہاجرین کے مابین سب سے پہلا کام جو ہجرت کے بعد کیا تھا، توحید سے پہلے نہیں تھا اتحاد، کیونکہ اتحاد ہوتا ہی توحید پر اتحاد ہوتا ہے. مسلم آئیڈینٹی پر اتحاد نہیں ہوتا. یہ ایک ہمارا آج کی بدعت ہے کہ مسلم آئیڈینٹی پر اتحاد ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ قبر پرست ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، اتحاد اس پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے نا، یہ جو ہمارے ہاں جو بعض لوگوں کا رویہ اس کے بالکل مخالف ہے. ہمارے یہاں پہلے بردرہڈ ہوتا ہے اور پھر عقیدہ بعد میں آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اس کی بالکل برعکس تھا. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ مجھ سے میرے مال اولاد سب سے بڑھ کر مجھ سے محبوب ہیں سوائے میرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم نہیں، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تجھے تیرے اپنے آپ سے بھی زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو عمر بن خطاب نے فرمایا فَإِنَّهُ الْآن، بس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اب فَإِنَّهُ الْآن اب لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، بلا شبہ آپ میرے اپنے آپ سے بھی آپ مجھ سے بڑھ کر ہیں. اچھا، یہ within a second یہ سوچ تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ یہ کوئی معمولی یہ عقیدہ ہے نا، یہ ایک فکر ہے، سوچ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ آپ کہیں میری والدہ، میں کہوں نہیں والد، آپ کہیں اوکے والد. اس انسٹنٹ میں اس سوچ اور عقیدے کو بدلنے کے لیے ایمان چاہیے ہوتا ہے، جو عمر بن خطاب کے پاس تھا. آپ مجھ سے آگے کنٹیسٹ کریں گے، بھائی نہیں بھائی، میری ہے، جب میری والدہ میرے دل میں موجود ہیں، میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو میں کیسے، مجھے ٹائم لگے گا. گیو می سم ٹائم ٹو لو مائی ڈیڈ، گیو می سم ٹائم.
انسٹنٹلی آپ یہ سب سے بڑھ کر محبت چینج نہیں کر سکو گے, فورس نہیں کر سکتے. فورس نہیں کر سکو گے. یہ ایمان اور نور ہوتا ہے کہ جو آپ کی اس طرح سے تبدیلی لاتا ہے. بندے میں تغیر اور تبدیلی لے آتا ہے, یہ ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عمر بن خطاب میں ایمان تھا, عقیدہ تھا, تو یہ فوراً سے انسٹنٹ چینج آ گیا. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ہمارے لیے تو ایک ہے لیکن بہت بڑی بات ہے کہ انسٹنٹلی اپنی سب سے بڑی محبت چینج کر دینا. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الآن, ناؤ, اب اے عمر, اب یعنی اب تو نے صحیح بات کی اور اب تو ایمان کو پہچانا ہے. یعنی اب تو, حافظ ابن حجر کہتے ہیں الآن یا عمر ای الآن عرفت فنطقت بما یجب, کہ اب تو نے وہ بات کہی ہے جو واجب تھی. واجب کیا مطلب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت کرنا یہ انسان پر واجب ہے, یہ بیر منیمم ہے, یہ چوائس نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا یہ چوائس نہیں ہے, واجب ہے. واجب اور فرض ایک ہی معنی میں ہوتا ہے, الگ الگ نہیں. زیادہ صحیح بات یہی کہ ایک ہی معنی میں, جمہور اصولی اور ائمہ کے نزدیک ایک ہی معنی میں. تو مطلب یہ فورس نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار محبت اگر نہیں ہے اپنے آپ سے زیادہ, تو یہ بھی فورس نہیں کر سکتے. تو کیسے کرے بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب مثال کے طور پر جیسے کہ میں ہوں اور مجھے کچھ چیزوں سے, دنیا کی چیزیں ہیں, اب اس میں اولاد بھی آ سکتی ہے, نیولی وہ بھی آ سکتی ہے, وہ بھی آ سکتی ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں وہ کیا کروں کہ دیکھیں, اس کے لیے وہی بتایا نا کہ اس کے لیے ایمانیات بہت پختہ ہونی چاہیے. ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے سب سے بہتر جو ہے نا وہ طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کو پڑھیں. کیونکہ جو شخص جتنا زیادہ کسی چیز کو پڑھتا ہے اس سے محبت ہونے لگتی ہے پھر. ٹھیک ہے, آپ مثال کے طور پر کسی شخص کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ آپ جتنا زیادہ بیٹھتے ہیں, دوستی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے نا. یعنی آپ جتنا ٹائم اس کو دیں گے آپ کی دوستی بڑھے گی. شاید بیوی کے سلسلے میں ایسا ہو یا نہ ہو, شادی شدہ کون ہے یہاں پہ؟ اگر نہیں ہے, اگر ہوتے تو آپ کے سامنے کچھ اچھی باتیں رکھتے. نہیں بلکہ چھوڑیں. لیکن کچھ لوگ شادی کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں تو محبت کم ہونے لگتی ہے. تو ایک وقت ہوتا ہے کہ دوست بھی اگر ہو آپ دن رات اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو گن آنے لگے گی, یار بیزار ہو جائیں گے یار, بس یار ہر وقت صبح اٹھو تیرا منہ, شام میں تیرا منہ, ہر وقت تمہارا منہ. ٹھیک ہے, ہاں تمہارا علاج کیا پہلے تو یہ دیکھنا ہے. اچھا خیر, تو اس کی 4 علاج ہیں. کیا پڑھے تھے ہم وہ حدیث اعلان کمپلیٹ کیا تھا ہم نے. نہیں اس سے پہلے, ہاں آپ نے جو سوال کیا تھا نا, آپ سوال کر کے بھول گئے, آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ سوال یہی تھا نا کہ ہم نبی علیہ السلام, ہمیں کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم دعویٰ تو کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر محبوب ہے, لیکن ریالٹی میں جب چوائس یا سلیکشن آتی ہے یا ایک کو قربان کرنا پڑتا ہے تو پھر وہاں پہ ہماری جو ہے نا وہ ہم وہاں پر نہیں چوز کر پاتے نبی علیہ السلام کے اقوال کو. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہم کیا کریں؟ یعنی یہ محبت کیسے آئے گی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے بڑھ کر بھی سب سے زیادہ آپ کو عزیز جان لوں. تو یہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور احادیث کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں, فلسفہ وغیرہ نہیں. اس سے آپ فلسفی سے محبت آئے گی, اس سے آپ ارسطو اور افلاطون اور کندی, فارابی جیسے عجیب قسم کے لوگوں سے جو ہے محبت کریں گے. ٹھیک ہے, اب بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ جتنی ان کی باتوں میں ابن تیمیہ کی محبت دیکھتی ہے اتنی نبی علیہ السلام کی نہیں دیکھتی. اس لیے سب سے زیادہ جو محبت کرنے والی جماعت مسلمانوں میں نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ محدثین ہیں, وہ اہل الحدیث ہے. کیونکہ سب سے زیادہ حدیثوں کا تعلق, سب سے زیادہ قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو ہے وہ اہل حدیثوں کا ہے. گارنٹی ہے, جاؤ مدارس میں دیکھ لو.
مدارس میں دیکھ لو کہ دیگر مدارس میں صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابیں اور منطق، فلسفہ اور فنون اور اصول، اور اہل حدیث کے مدارس میں دیکھو کس طریقے سے کتب حدیث کو اہمیت حاصل ہے. وہاں پہ مرور ہوتا ہے، گو تھرو ہوتا ہے بس جلدی جلدی، کیونکہ اصل تو ہدایہ اور فقہ اور یہ اور وہ، اور بس حدیثوں کا نمبر ہی نہیں آ رہا. حدیثوں کا نمبر آتا ہے تو بس اپنی فقہ کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. سب سے زیادہ محبت کرنے والے اہل الحدیث ہیں، اور اہل الحدیث وہ جو کہ محدثین کے طرز پر ہیں. تو لہٰذا جتنی نبی علیہ السلام، دو چیزیں ہیں، نبی علیہ السلام کے شمائل، ٹھیک ہے، شمائل سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، اخلاق کیا تھے، اپیرنس کیا تھی، کیریکٹرسٹکس کیا تھے. اس سے آپ کو نبی علیہ السلام سے ایموشنل محبت ہوگی، ایموشنل محبت ہوگی. حدیثوں کو پڑھنے سے آپ کو نبی علیہ السلام سے علمی محبت ہوگی، اور جب علمی محبت ہوتی ہے نا کسی سے تو پھر انسان اس کے لیے جان گنوا دیتا ہے. ایموشنل محبت میں شاید ہو سکتا ہے کبھی جان گنوا دیں کبھی نہ گنوائے، جیسے ایموشنز ہوں ویسی محبت ہو. ایموشنز اوپر ہوں تو اس وقت جان گنوانے کو تیار ہو، ایموشنز ڈاؤن ہو تو شاید وہ جان نہ گنوائے، ٹھیک ہے. لیکن علمی محبت ہوگی نا نبی علیہ السلام سے تو پھر یعنی یہ قلبی محبت، علمی سے مراد انٹلیکچوئل والی محبت نہیں، عقلی نہیں، علمی یعنی قلبی، کیونکہ دین اسلام میں علم کا محل اور لوکیشن کیا ہے؟ قلب، دل. تو دلی محبت ہوگی نا نبی علیہ السلام سے تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نبی علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. سوال ہے شیخ، یہ آپ نے کہا علمی محبت اور ایموشنل محبت، ان دونوں کا فرق شیخ سمجھ نہیں آیا. مطلب علمی محبت اور ایموشنل محبت کا فرق کیا ہے؟ علمی یعنی ابو طالب کو نبی علیہ السلام سے محبت تھی، جی ہاں تھی، ان کا دفاع کرتے تھے. کیا اس محبت نے نبی ابو طالب کو بچا لیا؟ نہیں بچایا، لیکن محبت تھی، لگاؤ تھا اپنے بھتیجے سے بہت تھا، بچایا نہیں. نبی علیہ السلام کو بھی ان سے محبت تھی، اس کو کہتے طبعی محبت، اور یہ ہو سکتی ہے کسی کافر سے، طبعی محبت تھی، ٹھیک ہے. علمی محبت یعنی وہ جو نورانی محبت ہے نا وہ نہیں تھی. یہ صرف ایک مسلمان، ایک مومن کو ملتی ہے. صحیح. عمر بن خطاب کا ایک اور واقعہ آتا ہے. عمر بن خطاب کو نبی علیہ السلام سے محبت جو ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کا جو دفاع ہوتا تھا، یعنی کوئی آ کے الٹی بات کرتے نا نبی علیہ السلام کے سامنے، ہاتھ جو ہے وہ تلوار کی طرف پہنچ جاتے تھے. عمر چھوڑ دو، یا رسول اللہ حکم دے اس منافق کی گردن اڑا دوں. عمر بس چھوڑ دو، یہ ہوتا تھا. اور یہ ایک نہیں کئی واقعات. یہ تھا جذبہ، صرف ایموشنز نہیں تھے، جذبہ تھا، علم تھا. ایک موقع پر غزوہ بدر میں حضرت عباس جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، حضرت عباس کو نبی علیہ السلام یعنی اس وقت ان پرزنرز آف دا وار میں یعنی کیپٹیوز میں شمار کیا گیا تھا. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں عباس، یا عباس اسلم، اے عباس اسلام لے آ. کیوں؟ فواللہ لئن تسلم احب الی من ان یسلم الخطاب وما ذاک الا لما رأیت رسول اللہ یعجبہ اسلام. اللہ اکبر. اے عباس اسلام لیا، اللہ کی قسم تیرا اسلام لانا مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے بہتر ہے. کیوں؟ تیرا اسلام لانا نبی کو پسند ہے، تیرا اسلام لانا نبی کو پسند ہے. یعنی آپ دیکھیں، حالانکہ ہر انسان کو یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ میرے والد، میرے قریبی لوگ اسلام لے آئیں. نبی کو زیادہ پسند ہے کہ تو اسلام لے آئے، تو مجھے تیرا اسلام لانا میرے اپنے والد کے اسلام لانے سے زیادہ پسند ہے. کیسے لوگ تھے؟ اولئک آبائی، یہ ہمارے آبا ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں. لاؤ اس جیسے اسلاف. ہاں جواب مل گیا، ختم ہو گیا. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کچھ اور بھی ہو؟ نہیں بس نہیں، جواب مل گیا. کہا کہ ان کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. بس ختم.
ہاں پھر جو ہے وہ کیا ہوا مجھے نہیں پتا ابھی، مطلب یہاں پہ مقصد نہیں ہے، وہ تو پورا واقعہ جو ہے سیرت کی کتاب میں دیکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رعب اور دبدبہ تھا وہ بس آخر اس کو ٹاپک کر کے ہم ختم کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ آپ سب جانتے ہیں، لوگ ڈرتے تھے کہ ایمانی، اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جتنا ایمانی انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے نا اتنا لوگوں کے اندر ہیبت ہوتی ہے۔ ہیبت ہونا اور ڈرنا یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے کسی بڑے کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے آپ جاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، یہ خوف ہے، لیکن جب آپ نکلیں گے نا تو اس کو گالیاں بھی دیں گے، ہاں ہاں آپ برا بلا بھی کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک اپیرنٹلی آپ اس کے سامنے خوف زدہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کھوکھلی ہیبت ہے، ہالو ہے۔ لیکن جو حقیقی ہیبت ہوتی ہے نا، جیسے کہ صحابہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی کے دشمن 1 مہینے کی مسافت سے دور ڈرتے تھے، یعنی جب ان کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ چکے 1 مہینہ دور ہیں، وہ گھبراہٹ آ جاتی تھی، ڈرنا شروع ہو جاتے تھے، اتنی ہیبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، 1 مہینے کی مسافت۔ یہ ہیبت، یہ جو ہیبت ہے نا کہ جس میں ہیبت برقرار رہتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر غصہ نہیں ہے مراد، ہیبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو کوئی ذلیل اور آپ کو کوئی ہلکا نہیں لے سکتا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہلکا نہیں لینا اس کو، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو ہلکا لے کے چونا لگا کے چلا گیا، یا آپ کو ہلکا لے کے کچھ بھی کہہ دیا، مطلب کچھ بھی بات کہہ دی، کچھ بھی ذلیل کر دیا، آپ کو مذاق اڑا دیا آپ کا، اور لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کر دیا، یہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ یہ ایمان کی جب غیرت ہوتی ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا خیر، تو عمر بن خطاب کا ایمان اور دین کیا تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خواب صحابہ کو بتا رہے تھے، کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یعنی کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے اور ان پر قمیص تھی، اور کچھ لوگوں کی قمیص ان کے سینے تک تھی، کچھ لوگوں کی اس سے بھی کم تھی۔ عمر بن خطاب کو میں نے دیکھا، ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین سے گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا تعبیر کی؟ کہا دین، یعنی عمر بن خطاب کا جو دین تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے کہ زمین سے گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے، یعنی اس سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے جو دینی آثار ہیں وہ آگے بھی باقی رہیں گے، جیسے کہ کپڑا گھسیٹتے ہوئے جاتا ہے تو اس کے جو آثار باقی رہتے ہیں۔ اور عموماً جو ہے نا دین اور تقوی کو لباس کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے نا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ یہ جو تقوی کا لباس ہے، یعنی اس کا مطلب یہ اہل علم فرماتے ہیں کہ دین کو اور تقوی کو لباس سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ انسان، جیسے کہ لباس انسان کی برائیوں کو چھپا دیتا ہے نا، تو اسی طرح دین بھی انسان کی دنیاوی اور آخرت کی برائیوں کو چھپا دیتا ہے، یعنی آخرت میں اس کو عذاب سے نجات ملے گی، اور اس دنیا میں جو ہے وہ اس کی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، ایک انسان میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، اور انسان اس کو چاہتا ہے کہ میرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ کون سی چیز بچائے گی آپ کو؟ دین، جس طرح سے لباس آپ کی اندرونی خامیوں کو بچا لیتا ہے، تو لہٰذا دین کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمر بن خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ازواج بیٹھی تھیں، اور ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خرچ کا، ماہانہ خرچ کا مطالبہ کر رہی تھیں کہ ہمارا جو ہے وہ منتھلی پاکٹ منی بڑھائی جائے، اور اس میں ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تو عمر بن خطاب کی آواز سنی، عمر بن خطاب جو ہے وہ اجازت چاہ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں اندر آ جاؤں۔ تو جب ان خواتین نے، اس ازواج مطہرات نے عمر بن خطاب کی آواز سنی، فوراً سے جلدی سے بھاگ کے اندر چلی گئیں پردوں کے پیچھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسکرا رہے تھے ان کو دیکھ کے، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا کھلتا رکھے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ یہ بڑے زور و شور، اور یہ خواتین جو ہیں مجھ سے ماہانہ خرچ کا مطالبہ کر رہی تھی، جیسے ہی آپ کی آواز سنی ڈر کے بھاگ گئی۔ تو عمر بن خطاب کہتی ہیں اللہ کی دشمنوں،
کہ تمہیں اللہ کے نبی کی ہیبت نہیں آتی، میری ہیبت آتی ہے، اللہ سے ڈرو. تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرم مزاج ہیں، تمہاری طرح تم جتنے سخت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سخت نہیں ہیں، اس لیے ہم تم سے ڈریں اور ہم پیچھے چلی گئیں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر فرماتے ہیں اِنَّ یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. کہ عمر بن خطاب تو جس راستے پر چلتا ہے نا شیطان بھی اس راستے سے دور ہو جاتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. جیسے کہ بہت پرانا میم ہے، کسی نے بنایا تھا نا کہ شیعوں نے کہا تھا مسجد نبوی کا جو گیٹ ہے باب عمر بن خطاب، ہم اس گیٹ سے داخل نہیں ہوں گے. کسی سنی نے جواب دیا کہ صدق اللہ صدق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر بن خطاب آئے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے کہ امام صاحب جو کہتے ہیں یہ حدیث انہوں نے سنا ہے کہ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جب بھی جو ہے وہ شیعہ جو ہے نا وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے. اس کے بعد سے انہوں نے جماعت سے شروع کروائی تھی تو شیطان جو ہے وہ ان کے راستے سے دور بھاگتا ہے، تو اس لیے یہ بھی تراویح کی نماز نہیں پڑھتا. مطلب آپ دیکھیں عمر بن خطاب کی ہیبت دیکھیں، شیطان اس راستے پر نہیں آتا. کیا دین تھا ان کا کہ شیطان اس راستے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور اس کا مطلب سخت دیکھیں، یہ جو سختی ہے نا عمر بن خطاب، یہ سختی نہیں یہ عدل ہے کہ عمر بن خطاب اتنے ہی رونے والے بھی ہوتے تھے. سختی کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں پہ سختی سے مراد دینی غیرت ہے. دل عمر بن خطاب کا اتنا ہی نرم ہوتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے امامت کراتے ہوئے، اور ہم آخری صف میں ہوتے تھے. عمر بن خطاب کی رونے کی آواز آتی تھی جب اس آیت پر پہنچتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ کہ تیری ہی طرف ہم اپنی بے چینیاں اور اپنی تمام شکایتیں تجھی کو سناتے ہیں. یعنی میری زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں، شکایتیں، بے چینیاں اللہ ہم صرف تیرے سامنے رکھتے ہیں. اس آیت کو پڑھ کے عمر بن خطاب بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری صفوں میں بھی عمر بن خطاب کی رونے کی آواز آ رہی ہوتی تھی. بڑا ایک ان کا جو ہے وہ مقام تھا. ایک موقع پر آتا ہے کہ سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں رو رو کر غم کی وجہ سے. یعنی یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے یا ان سے دور چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام کو جو غم ہوا تو اس کی وجہ سے رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ تر ہو گئیں، سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے. تو عمر بن خطاب اس موقع پر اتنا روئے کہ عمر بن خطاب نے نماز کو یعنی اس قیام کو ختم کیا اور رکوع کیا. اور بھی واقعات جو ہیں عمر بن خطاب کے جو اللہ تعالیٰ سے شدید قسم کا خوف ہوا کرتا تھا عمر بن خطاب کو. حتیٰ کہ ایک وہ آتا ہے کہ عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو وائف ہیں یہ نیریٹ کرتی ہیں کہ رات کے وقت جو ہے وہ عمر بن خطاب اپنے غلام کو حکم دیتے تھے کہ پانی کا برتن ان کے ساتھ رکھ دیا جائے، اور پھر رات کو ان کو ایک آخرت کا خوف آتا تو اٹھ جاتے اور جو پانی کا برتن تھا اس میں ہاتھ ڈال کے اپنے منہ کو دھوتے اور تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر جب تہجد پڑھ کے آتے تو پھر بھی کئی دفعہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اس خوف کے مارے، آخرت کے خوف کے مارے اٹھتے تھے. اور ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ عموماً ہم الارم رکھتے ہیں تہجد کے لیے اور فجر کے لیے، لیکن ہم الارم بند کر دیتے ہیں. تو ایک پانی کا کوئی ایک برتن رکھ لیا جائے کہ جس میں جو ہے وہ وہیں ہاتھ ڈال کے اپنے اوپر ہاں یا اگر کوئی پتہ نہیں ایسی الارم کلاک آئے کہ جہاں پر الارم بجے اور آپ کے منہ پہ پانی آنا شروع ہو جائے. میرے پاس ایک ایسی الارم کلاک ہے کہ جس میں آپ کو ہے نا میتھس کی ایکویشن سالو کرنی پڑتی ہے یا پھر کوئی تصویر کھینچنی پڑتی ہے. تو میں نے اپنے باتھ روم کے دروازے کی تصویر رکھی تھی. جب تک وہاں جا کے آپ باتھ روم کے دروازے کی تصویر نہیں کھینچو گے تب تک آپ کا الارم جو ہے وہ بند نہیں ہوگا. لیکن ہم پھر اس الارم سے بھی ڈھیٹ ہو گئے، ہم تصویر کھینچ کے جو ہے وہ آگے سو جاتے تھے. اور نیند میں جو ہے نا میتھس کی ایکویشن سالو کر رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا یار، الجبرا سالو کر رہے ہیں جو پہلے کیا تھا 2x + 3 = what، 2x + 3 = 1، x = بھائی یار نیند میں سو رہے ہیں آپ x پوچھ رہے ہو کیا ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ تجربہ یہ ہے کہ یہ الارمز اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک حد تک تو آپ کے لیے ورک کرتی ہیں
لیکن جو اصل جو آپ کو اٹھانے والی چیز ہے نا وہ آخرت کا خوف ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی یہ قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. خوف ہوتا ہے ان کو اللہ کے عذاب کا کہ کل کا اتنی بڑی جرنی ہے، میں کل کیسے اس کو پار کروں گا. عمر بن خطاب ہی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے مرض الموت میں انہوں نے فرمایا تھا، جب مرض الموت ان کا آپ کو پتہ ہے نا کیسا تھا، شہادت بھی تھی ان کی اور ان کو جو ہے وار کیے گئے تھے، تو بڑا یعنی کپ کپی سی کیفیت تھی. عبداللہ بن عباس آ کے فرماتے ہیں عمر بن خطاب سے کہ آپ کو امیر المومنین آپ کو کس چیز کا خوف ہے، آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں. اور وہ یعنی انجرڈ تھے بہت بری طریقے سے، تو آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں، آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہے، اتنی بڑی فضیلت ملی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اس حال میں رخصت ہوئے ہیں کہ آپ ان سے خوش تھے اور وہ بھی آپ سے خوش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی، آپ نے ابو بکر کی صحبت اختیار کی ہے، تو آپ کو کس بات کا خوف ہے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی ہے نا وہ اللہ کا خاص فضل تھا، وہ میری اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی اتنی بڑی نیکی ہے یہ میری اپنی طرف سے نہیں تھی، یہ اللہ کا خاص فضل تھا. اور جو ابو بکر کی فضیلت ملی ہے یا صحبت ملی ہے تو وہ بھی خاص اللہ کا فضل تھا. خوف مجھے تم پر ہے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ میرے جانے کے بعد جو اس امت مسلمہ پر فتنے ٹوٹیں گے، اور مجھے خوف اس بات کا، اللہ کی قسم میرے پاس پوری دنیا سونے کی ہوتی اور میں جہنم سے بچنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کو دے دیتا تو میں اس کو دے دیتا. تو مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ اللہ کو میں کل کیا جواب دوں گا. یعنی آپ دیکھیں امیر المومنین کا خوف تھا، جنہوں نے تاریخ میں امت مسلمہ کے لیے جو خدمتیں اور کارنامے انجام دیے، یہ خوف تھا ان کا. تو خیر اصل جو ہے نا وہ بات یہی ہے کہ انسان کو اس کا ایمان اور خوف آخرت، یہ چیز جو ہے وہ انسان کو اس کے بستر سے اٹھا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بستر، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف، یہ حقیقی آبا تھے، یہ حقیقی لوگ تھے، یہ حقیقی رول ماڈلز ہیں کہ جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں جیسا بنائے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشچنس ہیں تو کر لیں، کوشچنس ویسے بھی. ہاں مائک دے دیں ان کو. ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا نا یہ والی آیت جو ان کے وہ لوگ جو ہے اپنے بستروں سے، ان کے پیر ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، تو ایسا یہ والی عادت کیسی ڈالی جائے، اور ایک مومن کو یا مسلمان کو فنکشن کرنے کے لیے کتنے گھنٹے کی نیند ضروری ہے آپ کے لحاظ سے؟ کتنی نیند ہونا ضروری ہے ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے پر. کسی کو 6 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے، کسی کو 7 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے، لیکن 7 یا 7.5 گھنٹے سے زیادہ کسی کو نیند عموماً چاہیے نہیں ہوتی، ورنہ اور انسان سست ہو جاتا ہے. تو نیند کو بریکس میں ادا کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر 2-3 گھنٹے سوئے، پھر اٹھ جائے، کچھ پڑھے، تہجد پڑھے، یعنی اپنے ویژنز اور مقاصد بڑے ہو نا، تو اصل میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کا جو بہترین وقت ہے وہ رات کا ہی ہے. من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو بلندی کا طالب ہوتا ہے وہ اپنی راتوں کو جاگتا ہے. آپ راتوں کو سوتے ہوں اور پھر آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا. نہیں علماء کا کلام ہے. تو جو بھی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے نا دین کے معاملات میں، آخرت میں، دیکھیں جو بلندی ہم چاہتے ہیں نا، اصل تو بلندی وہ آخرت کی بلندی ہے اور وہ اللہ کا قرب ہے. نہیں اس سے بڑی بلندی کیا ہوگی کہ آپ اللہ سے بات کریں اور اللہ کو دیدار کریں. یہ ہائٹ ہے بلندی کی. اس بلندیوں کو چھونے کے لیے آپ کو اس امت کے لیے، دین کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ نکلنا پڑتا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے آرام نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نا کب ریسٹ کریں گے، آرام کب ہوگا؟ کہا کہ جب ہم پہلا قدم جنت میں رکھیں گے. اس دنیا کی زندگی میں آرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیں کہ نیند پوری نہیں ہو رہی اور نیند پوری کیسے کریں. نیند پوری کرنا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو
بات یہی ہے کہ کسی کے لیے 4 گھنٹے, کسی کے لیے 5 گھنٹے. اچھا میں نے کسی سے پوچھا نا, کیونکہ ہمیں بھی بہت سونے کی عادت تھی اور ہمیشہ یہی اپنے آپ سے لڑائی رہتی ہے کہ نیند نہیں ہو رہی, نیند نہیں ہو رہی. کتنے لوگ اپنے آپ سے لڑتے ہیں اس معاملے میں, نیند نہیں ہو رہی پوری. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 8 گھنٹے بھی سو کے کہتے ہیں, وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہم لڑ رہے ہیں. کیا لڑ رہے ہو, 8 گھنٹے سو کے بھی لڑ رہے ہو. تو خیر میں نے کسی سے پوچھا نا کہ یار یہ نیند کو یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے. یعنی آپ نے مثال کے طور پر آپ نے رات میں اٹھ کے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, کرنے کے لیے آپ رات میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں, اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے لو لگانی ہے, اللہ سے یاری لگانی ہے. اللہ سے یاری لگائے بغیر, اللہ کی ہاں جھکے بغیر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں کوئی بلند مقام پہ پہنچوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ تو می ٹائم ہے جو کہ میں نے حاصل کرنا ہے, ابھی ہو نہیں رہا. میں نے اس رات کے حصے میں اٹھنا بھی ہے اور پھر میں نے نیند بھی پوری کرنی ہے. اگر میں نیند نہیں پوری کروں گا تو میرا پورا دن خراب جائے گا, اور پھر میں نے صبح جانا بھی ہے آفس, اور پھر فجر بھی ہے. تو کہاں یہ کیسے صحابہ کیسے بیلنس کیا کرتے تھے؟ یعنی وہ صرف آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو قیام نہیں کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کتنا قیام, پھر دن کی ذمہ داریاں, جہاد فی سبیل اللہ, پھر الگ سے روزے, کیسے مینیج ہوتا تھا بھائی؟ مٹیریلسٹکلی اسپیکنگ ناٹ پاسبل. اس کے لیے روحانی قوت کا ہونا ضروری ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ابن القیم اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے کہتے ہیں کہ یعنی ایک موقع پر ابن القیم ان کے پاس گئے صبح کے وقت فجر کے بعد, تو ذکر اذکار میں مشغول تھے, اور وہ جو ہے وہ یعنی جب تک سورج طلوع نہ ہو گیا اور ارتفاع النہار تک جو ہے وہ ذکر اذکار میں مشغول رہے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بریک فاسٹ ہے, اگر میں اس کو نہ انجام یہ میں نہ کھاؤں نا تو مجھے قوت نہیں آتی, ٹھیک ہے, مجھ میں طاقت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ایک دین نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ ایمان آپ کو فزیکلی قوت دیتا ہے. دلیل دوں آپ کو, دلیل دوں؟ ایمان اور اللہ سے قرب یہ آپ کو فزیکل اسٹرینتھ بھی دیتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام مانگا تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ان کو؟ اذکار دے دیا, یہ پڑھ کے سو جاؤ, غلام سے بڑھ کر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں وصال کیا کرتے تھے. وصال پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بغیر افطار کے دوسرا روزہ رکھ دینا. صحابہ نے دیکھا دیکھی میں وصال کرنا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا, کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. اب یہ کون سا کھلانا پلانا ہے؟ یہ اسٹرینتھ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایمانی نور سے, ٹھیک ہے. تو اگرچہ یہ وصال ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے نا. وہ جو ان کا جو قیام اللیل کا جو لیول تھا, ان کا جو روزوں کا لیول تھا, ان کا جو ایمانی لیول تھا, ہم سب مل کے نہیں پہنچ سکتے. تو مقصد آپ کو دلیل دینا ہے کہ ایمانی قوت آپ کو فزیکل اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا ایک جواب مکمل کر لوں کہ جو اٹھنے کے بعد سستی ہو رہی ہوتی ہے, اٹھا نہیں جا رہا ہوتا, یہ ایک طریقے سے فزیکل کمزوری ہے ہماری. یہ اس کو جو ہے نا آپ وضو کر کے سوئیں, ذکر اذکار کریں, اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کریں. دعاؤں کے بغیر جو ہے وہ یہ کام نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو جنگ لڑنی ہے نا کہ ہم نے صبح جاب پہ بھی جانا ہے, رات کو قیام اللیل بھی کرنا ہے, کام بھی بڑے کرنے ہیں, اللہ سے یاری بھی لگانی ہے, فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے, اور نیند بھی پوری کرنی ہے. یہ سب کو کمبائن کرنا, یہ آپ کو فزیکل اسٹرینتھ آپ کے اس میں نہیں ہے. اس کو آپ کو ایمانی اسٹرینتھ دینی پڑے گی. صبح شام کے اذکار کریں, قرآن کی تلاوت کریں. جی ہاں, وہ تکبیرات کے ذریعے جو ہے وہ ہاں تکبیرات اور تحلیلات کے ذریعے آتا ہے کہ دجال کے اس میں بھی, یعنی اس وقت فزیکل قوت نہیں ہوگی مسلمانوں کے پاس, تو ان تکبیرات اور اذکار کے ذریعے وہ قوت ملے گی, اور وہ جو ہے وہ ان پر یعنی, لیکن وہ دجال کے خلاف نہیں ہے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام یعنی دجال اس طرح سے پگھل جائے گا نا, وہ آتا ہے نا کہ جس طرح سے
نمک مطلب ڈیزالو ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ ڈیزالو ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے. یہ ساری ایمانی قوتیں ہیں جو ایک فزیکل اسٹرینتھ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ جب تم کافروں سے یعنی جنگ میں جب ان کا سامنا کرو تو اللہ کا ذکر کرو. ہاں ثابت قدمی ملے گی اللہ کے ذکر سے. ایسا ہی ہے. اچھا میں نے کسی سے پوچھا نا کہ یار یہ نیند کم کیسے ہوگی، تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے ایمانی قوت بڑھاؤ. ایمانی قوت بڑھے گی، فزیکل اسٹرینتھ بڑھے گی، آپ کو 4-5 گھنٹے کی نیند انشاءاللہ کافی ہو جائے گی ایمانی قوت بڑھانے سے. دوسرا ظاہر سی بات ہے کسی چیز کے مادی اسباب بھی ہمیں لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک بندے کے اندر ایمانی قوت بہت ہے لیکن جسمانی قوت اتنی نہیں ہے، تو بھی وہ جو ہے وہ یعنی وہ اس کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے، ہر وقت فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ، تو وہ اس کے اندر بھی خشوع میں کمی آئے گی. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہیلتھ پرابلمز ہوں گے اور وہ اچھے طریقے سے عبادت نہیں کر سکے گا. تو یہ مادی اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا نا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ اے سی میں سوتے ہوں گے، پلنگ پر سوتے ہوں گے. تو میں نے کہا پلنگ پر نہیں سوئیں گے تو کہاں، روڈ پہ سونا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، زمین پر سوئیں، زمین پر سوئیں، اور گرمی میں ذرا اے سی بند کر کے سوئیں اور پنکھوں میں سوئیں. تو پھر اس سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ عادت تبدیل ہوتی ہے. بہرحال کسی کے لیے مناسب ہوتا ہے، کسی کے لیے نہیں بھی ہوتا. حالات تبدیل ہو گئے، ظاہر سی بات ہے. کچھ لوگ پنکھے کے بغیر بھی سو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے اے سی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ریلیٹیولی ڈپینڈ کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ آرام دہ جگہ پر اور اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ نہ سوئیں. ٹھیک ہے، بالکل سافٹ پلو لیے ہوئے، 3-4 پلوز اپنے منہ پہ رکھے ہوئے، کمفرٹر لے کے، اے سی وی سی چلا کے، سافٹ بیڈ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، نیند گہری ہوتی ہے. ہاں تو بس وہی ہے نا کہ ساتھ میں کوئی وہ رکھ لیں، کوئی برتن وغیرہ رکھ لیں جس میں پانی کا پیالہ، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا. ہاں دلیل مل گئی مولویوں کو کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا. اچھا آپ کو اچھے کھانے کی بھی دلیل دوں؟ اچھا فل کوالٹی والا کھانا، اس کی بھی دلیل. اب وہ حدیث سے ملتی ہے. ابھی کچھ میں نے ایک وہ پڑھا کال، امام احمد رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ جو ہیں وہ کسی شخص کی دعوت میں گئے. انہوں نے جو ہے وہ بڑا مہنگا ترین کھانا یا کوئی گرل ٹائپ کوئی چیز تھی، بہت مہنگا تھا. تو ان میں سے یعنی امام احمد کے ساتھ جو اور بھی ائمہ تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ تم نے اسراف کیا ہے، یہ تم نے اتنا مہنگا کھانا رکھ کے اسراف کیا ہے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بھائی کو کھلانے کے لیے پوری دنیا بھی لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈال دی جائے تو یہ اسراف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ کلاچی وغیرہ موجود ہے، ہم اچھا کھانا کھا سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی کھلائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا، اس سے کیا مل رہی، اچھا کھانا کھلانا، اور اگر اچھا کھانا کھلا دیا جائے تو کھا لینا. ہاں اچھا ایک اور بات یہ کہ اس سے کیا زیادہ کھانے کی جو ہے وہ، آپ نے سوال کیا تھا، پیٹ بھر کے کھانا. ہاں دیکھیں پیٹ بھرنا ان کا اور ہوتا تھا، ہمارا اور ہوتا ہے. ہمارا جو پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پانی بھی نہیں پی سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور ہمیں جو ہے وہ کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے، کہ ہم کھاتے ایسے ہیں. ہاں کولڈ ڈرنک پینی پڑتی ہے، چلنا پڑتا ہے کہ بھیا رک جاؤ، ابھی تو کھانا کھایا، ابھی ہضم تو ہونے دو. تو ہاں میٹھا نہیں، پوری نشست چل رہی ہوتی. سنن ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد پہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو موٹے ہوں گے وہ یحبون السمن، اور موٹاپے کو پسند کریں گے. موٹاپے کو پسند کرنے کا مطلب کیا ہے، کھانے کی آبسیشن جو آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، کہ ہم کھانے کے لیے پلان بناتے ہیں تو 3-3 گھنٹہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے، جا کے ویٹنگ میں بیٹھے ہیں، پھر مینیو ڈیسائیڈ ہو رہا ہے جناب، پھر مینیو کھانا کھا رہے ہیں طریقے سے. وہ جو ایک سٹیک میں 2 نوالوں میں کھا لوں، اس کو میں 10 نوالوں میں فوک کے ساتھ کھا رہا ہوں، فل اہتمام کے ساتھ. اور وہ کیا ہوتی ہیں، وہ جس کے ذریعے وہ کھائی جاتی ہے، سوشی، چاپ اسٹکس کے علاوہ چاپ اسٹکس کے ذریعے
بھائی نہیں, آپ سے نہیں اٹھ رہا نا, نہیں اٹھ رہا. Why you so obsessed with Chinese and all these, مطلب نہیں اٹھ رہا, اٹھاؤ اور کھا لو. اور آنیسٹلی اتنا اچھا بھی نہیں ہے یار وہ. کس نے کھایا ہے؟ ہم ایک دفعہ چلے گئے تھے, بس ایک ہی دفعہ ہوا تھا, اور بالکل دل نہ مانا. اور ابھی تو ہم پتہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ آج کل تو وہ ایک وہ بھی چل رہا ہے کہ خود جاؤ, کچن ہوتے ہیں اور وہاں کیا کہتے ہیں ان کو, نہیں خود بنانا, یعنی آپ کے پاس ٹیبل پہ وہ مجھے نہیں پتا, خیر یہ ساری چیزیں. اور یہ بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ اس ریسٹورینٹ میں جاؤ اور آپ کو انگریڈینٹس دے جائیں گے, اور مطلب فار گاڈ سے یار, مطلب اگر میں نے خود بنانا ہے تو میں تمہارے پاس آ کے میں کھاؤں گا. اب پیشن ہے, مطلب لوگ فارغ ہیں نا. ابھی جو ہوٹلنگ کی جاتی ہے وہ پیشنیٹلی کی جاتی ہے, وہ ٹائم بچانے کے لیے نہیں کی جاتی. ہوٹلنگ اگر کرنی ہے آپ نے تو ٹائم بچانے کے لیے کریں, کہ یار ابھی میں جاؤں گا, پکے گا کھانا یا کھانا نہیں ہے, یا اچھا کھانے کا موڈ ہو رہا ہے جلدی سے کھا کے فارغ ہو جاؤ. میں پراپر پورا سین بنا رہا ہوں. اب مثال کے طور پر دوستوں کے ساتھ, مقصد دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, اپنے بھائیوں کی گیدرنگ ہے, اس میں کھانا بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے. مقصد جو ہے وہ کھانا نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں, ہائی وے جا رہے ہیں جناب, آدھا پونے گھنٹے کا سفر ہے, پھر میں آدھا گھنٹہ ویٹنگ میں ہوں, پھر میں کھانا منگوا رہا ہوں, پھر میں آہستہ آہستہ اس کو کھا رہا ہوں, پھر میں میٹھا بھی کھا رہا ہوں, اور پھر میں جناب چائے بھی پینی ہے, پھر کافی بھی پینی ہے, پھر جناب بل آ رہا ہے تو بل بھی بڑا دھماکے دار آ رہا ہے, اور پھر میں جا رہا ہوں. ہاں, اور پھر کیا ہو رہا ہے, پھر عجیب سا ہو رہا ہے. مطلب رزلٹ, فائنل رزلٹ کیا ہے یار, عجیب سا ہو رہا ہے یار, کیا ہو رہا ہے, عجیب سا ہو رہا ہے. مطلب وائی بینگ سو اسٹوپڈ, مطلب ہم سمیت, میں بھی, us being so stupid کہ ہم اتنا ٹائم لگا رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور لے کے کیا رہے ہیں یار, عجیب سا ہو رہا ہے. عجیب سا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ فوڈ کی obsession ہے, تو فوڈ کی obsession جو ہے نا, یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, فوڈ کی obsession آ جائے گی. آج دیکھیں آپ, جو بل بورڈز ہیں وہ برگر آگے منہ پہ آپ کے رکھ رہا ہے, جس سے آپ کی زندگی اچھی ہو رہی ہے. مطلب برگر سے آپ کی زندگی اچھی ہو رہی ہے, آر یو سیریس؟ مطلب آپ ایڈز دیکھیں, ڈیری ملک کھا کے اس کی زندگی جو ہے وہ فل آف روزز ہو جاتی ہے, اور اس کی جو ہے وہ مطلب وائلنس بچنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ٹافی کھانے سے. مطلب آپ کی زندگی صرف دیکھ لیں کس طرف ریوالو کر رہی ہے. ہاں, فوڈ obsession یہ بہت بڑھ چکا ہے, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک معنی یہی ہے کہ یہ موٹاپے کو تو کوئی پسند نہیں کرتا, یعنی وہ چیز جو موٹاپے کو لے آتی ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے. اچھا, پیٹ بھر کے کبھی کبھار کھانا جائز ہے, ٹھیک ہے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک موقع پر, میں بھوکا تھا, تو دودھ آیا, دودھ دیا, میں نے پیا, اور پیا, حتیٰ کہ اتنا سیراب ہو گیا میری ناخنوں سے جو ہے وہ دودھ نکلنے, مطلب ایک مبالغہ, ایگزیجریشن تھی. تو فرمایا اتنا فل, جیسے ہم کیا کہتے ہیں جب ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو حلق تک آ گیا بھائی, اب تو ہاں پانی پینے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ تو کبھی کبھار جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکرے کی دستی تناول فرما رہے ہیں, ایک دستی ختم ہو گئی, کہا دوسری لاؤ, دوسری, تیسری لاؤ. یا رسول اللہ, بکرے میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو سوال نہ کرتا, لے آتا تو تیسری بھی آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے, تو بس نکالتا, جہاں پہ بکرے کا گوشت پڑا نکالتا, یہ گنا نہ کر, نکال بس. آپ دیکھیں ہم جو ہے نا اتنی سی بوٹیاں کھا کے جو 2000 کا بل بھر کے آ جاتے ہیں نا, یہ دستیاں کھانا کوئی میری اور عام آدمی کی آج کی بات نہیں ہے. کبھی کھا کے دیکھنا ایک پوری دستی, پھر دیکھنا کیا حشر ہوگا رات کو, وہی عجیب سا ہونا شروع. مطلب یہ کہ ہمارے اندر ابھی نہیں سوچ کے تو ابھی دل چاہ رہا ہے. ولیمہ آپ کا ہے, آپ نے کھلانی ہے دستیاں. آج کل کیا ربز کھائی جاتی ہیں, ربز میں نکلتا کیا ہے یار, ربز میں نکلتا کیا ہے. ہاں, سنت کیا ہوتا ہے, مطلب جائز ہے.
رسول اللہ وسلم کو جو ہے وہ دستی کا گوشت, دستی پتہ نا کیا ہوتی ہے, آگے کے پاؤں, ہاتھ, ہم تو پاؤں کہتے ہیں اس کو, پاؤں ہی ہوتے ہیں وہ, ہاتھ تو نہیں ہوتے. اچھا ایک سیکنڈ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ایک موقع پر امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد کے گھر پہ گئے. سنا ہے کسی نے یہ واقعہ؟ سنا ہوا ہے, سب نے سنا ہوا ہے, پھر رہنے دیں. امام شافعی امام احمد کے گھر پہ گئے اور امام احمد رحمہ اللہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے, دعوت کی تھی ان کے لیے, تو اتنا کھایا, بڑا پیٹ بھر کے کھایا, بہت کھایا, اور پھر سونے گئے تو رات کو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے. اور پھر ایک اور چیز تھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہی ہے, تو امام احمد کی یا تو مطلب ان میں سے کسی گھر والوں نے کہا کہ آپ تو اپنے ٹیچر کی بڑی تعریف کرتے ہیں, یہ تو رات کی نماز بھی نہیں پڑھی, اور ہاں اور جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے وضو بھی نہیں کیا, اور جو ہے وہ کھانا بھی بڑا پیٹ بھر کے کھایا, تو آپ تو بڑے متقی اور زہد کی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو امام احمد کہتے ہیں بات تو صحیح, میں پوچھوں گا ان سے. پوچھا اپنے ٹیچر سے کہ یہ مسائل تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں, اس پہ یہ کچھ شکوک آ رہے ہیں, شکوک شبہات. کہا کہ امام احمد کھانے کی جو بات ہے نا, تو مجھے تجھ پر یقین ہے اس سے زیادہ میں نے حلال کمائی کا کھانا, یعنی اس سے زیادہ حلال کمائی کا کھانا مجھے کہیں نہیں ملا ہوگا, اس لیے میں نے کہا کہ میں آج اس حلال کی کمائی کے کھانے سے اپنا پیٹ بھر لوں. رہی بات کہ رات کی نماز کے لیے, تو میں کسی ایک حدیث پر غور و فکر کر رہا تھا, اور میں نے 100 سے زیادہ مسائل اخذ کیے, 100 سے زیادہ مسائل. تو میں اس علم میں میرا مشغولیت ہو گئی تھی, اور میں نماز میں جو ہے وہ نہ اٹھ سکا. اور رہی بات یہ کہ میں نے وضو کیوں نہیں کیا, کیونکہ میں رات کی نماز سے, عشاء کی نماز سے میں جاگ ہی رہا تھا, اور میں اس حدیث پر غور و فکر کر رہا تھا, اور میں نے اسی رات کی نماز سے فجر کی نماز کی, یعنی اسی کے وضو سے میں نے پڑھی ہے. تو خیر بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ, لیکن ہر وقت جو ہے نا فوڈ obsession نہیں ہونی چاہیے, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس مطلب آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے پہ بیٹھ کے کھانوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں کا کھانا زیادہ اچھا, وہاں کا یہ. ابے بچے تم کھا رہے ہو تو کھا لو. عجیب ہی ایک مطلب آپ کی نظر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ڈیری ملک کھا کے آپ کے پیچھے وائلنس بننا شروع ہو جائے, یا آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت تبدیل ہو رہی ہے. آج کی ایڈورٹیزمنٹس بھی ایسی ہیں, کورنیٹو سے محبتیں ہو رہی ہیں. تو اپنی زوجہ کے مابین جو محبتوں جو قائم کیا جائے نا, وہ ان کھانوں سے نہ کیا جائے, کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کو جو آپ سے محبت ہے وہ بیچ میں ایک کھانا ہے ان کی وجہ سے ہے. شیخ مجھے کسی نے کہا تھا جن کی شادی ہوئی ہے تھوڑے دن پہلے ہی, انہوں نے کہا تھا کہ ولیمہ جو ہے وہ دھوم دھام سے کرنا چاہیے, ایسی کوئی دلیل ہے؟ دھوم دھام سے مطلب اس پہ خرچ کرنا چاہیے, یا پھر مطلب اگر میری حیثیت جتنی ہے اسی لیول پہ کروں, یا پھر میں اگر اس نظریے سے کر رہا ہوں. حیثیت نہیں ہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر میں اس نظریے سے شادی کروں, نہیں اس میں اسراف ہو جاتا ہے, عموماً لوگ اسراف کرتے ہیں, اس میں خیال ہی رکھنا چاہیے. اچھی ڈش رکھیں, ایک آدھ رکھیں, 5-6 رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیخ اگر میں دو رکھ لیں, ولیمہ کریں ہم لوگ, اور اس نظریے سے کریں کہ میں جان بوجھ کے تھوڑا عام سادہ سا کروں گا, یا پھر گھر میں رکھ کے کروں گا, چھوٹی دعوت کروں گا, تاکہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہال بک کرانا ضروری ہے اور 600 بندے نہیں ہیں, بہت اچھی بات ہے, تو اس طرح کرنا صحیح ہے؟ ایسے ہی بہت اچھی بات ہے. تو اس پہ اگر لڑکی والے ناراض ہو جائیں, لڑکے والے ناراض ہو جائیں, امی ابو چاچے تائی ناراض ہو جائیں, تو آپ ایک کام کرنا کہ آپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا, کارڈ چھاپنا, اس میں آپ اکیلے جانا اور اکیلے کھا کے آ جانا, یا ہمیں بلا لینا. شیخ اس طرح کرنا صحیح ہے کہ گھر والے ناراض ہو جائیں اور کہ بلایا نہیں آپ نے؟ بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر وہ اسراف ہے, اگر وہ اسراف پر اصرار کر رہے ہیں, اسراف پر اگر وہ اصرار کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانی جائے. اصرار مطلب وہ کہ وہ آپ کو اسی پر زبردستی کر رہے ہیں. اچھا شیخ, وہ ان کی طرف سے ایک بات آتی ہے کہ بھائی ہماری حیثیت جب ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو حیثیت تو بہت چیزوں کی ہے, لیکن ہر چیز جس کی پوٹینشیل ہوتی ہے, کیپیبلٹی ہوتی ہے, ہر چیز تو نہیں کر سکتے شریعت میں. اصراف تو نہیں کر سکتے نا. ٹھیک, تو لائن کہاں ڈرا کر دیں. دیکھیں معاشرے میں جس چیز کو اسراف سمجھا جاتا ہے نا, وہ اسراف ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں 2-3 ڈش رکھنا کامن ہے, تو اس میں ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے. میں ایک ہی ڈش اب بھائی ایک ہی ڈش رکھنے سے مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ کے جو اتنے مہمان ہیں, کیا سب چکن بریانی کھائیں گے؟ کیا کوئی بیف بھی کھاتا ہے, کوئی سالن بھی کھاتا ہے,
تو 3 آئٹم رکھ لیے جائیں کہ ایک کا باربیکیو اور ایک چاول اور ایک سالن. یہ 3 ہی آئٹم ہمارے ایوریج معاشرے میں کھائے جاتے ہیں نا. کوئی اب وہ کہیں نہیں ہمارا ایک ریلیٹیو ہے وہ پیزا ہی کھاتا ہے تو آپ پیزا رکھیں, یہ غلط ہے. آپ ایوریج کو دیکھ کے چلیں گے کہ ایوریج معاشرے میں کیا کھانے کھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سالن ہوتا ہے, چاول ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, سٹارٹر ہوتا ہے, بس ویل اینڈ گڈ. لیکن مہمان جو ہے وہ اس میں دھوم دھام نہ کریں, سمپل, کیپ اٹ سمپل. کم سے کم والی جگہ رکھیں. شیخ یہ تو بس وہ اصل میں وہ پتہ ہے جو دور دور اتنی بڑی دعوتیں اصل میں ہونی کم ہوتی ہیں لیکن بڑی تکلفاً ہو جاتی ہیں کہ یار اس نے مجھے بلایا تھا, اگر میں نہیں بلاؤں گا تو برا مانے گا یا مجھے تو اس کو بلانا پڑے گا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چیزیں پرابلمٹک ہیں کیونکہ ہاں ہوگا کیا زیادہ سے زیادہ آپ کو کارڈ نہیں آئے گا نا اس کی شادی میں. اوکے یار اچھی بات ہے, مسئلہ مطلب اچھی بات تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اب یہ جو مثال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, ان کے کپڑوں پر زرد یعنی وہ ایک طریقے سے پرفیوم کے کچھ نشانات تھے. ٹھیک ہے, تو یہ علامت ہوتی ہے کہ ان کا ولیمہ ہوا, یہ شادی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں, یعنی تو اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا انہوں نے. اتنا سمپل تھا. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے اندر استطاعت کتنی ہے. اب ہم یہاں اور وہاں کے لوگ بلا رہے ہیں اور پھر وہ جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک میں کھانا نہیں کھولوں گا, یہ تکلف ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو, ان رسمی خام و خواہ کی فضول رسمی اور کلچرل پریکٹسز سے اپنے آپ کو آزاد کریں. آپ بھی ٹینشن فری رہیں گے. ابھی تو شاید آپ کو یہ باتیں نہ پتہ ہوں لیکن بڑے ہوں گے جب آپ, پھر آپ کی اولاد ہوگی, پھر اولاد کی شادیاں ہوں گی, ان چیزوں میں پھر آپ کو اس وقت سٹینڈ لینا بہت مشکل ہو جائے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سٹینڈ لیں. شیخ تو مجھے سوال یہی آپ سے کہ پھر کس طرح سٹینڈ لیا جائے؟ مثالی طور پہ اگر گھر والے بولیں سٹینڈ لیا جائے مثال کے طور پر آپ بالکل لوگوں میں معروف ہو کہ بھائی یہ ایسا ہی ہے, سٹینڈ لے لیں آپ ایک دفعہ. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے والد صاحب ہیں, اب میرے والد صاحب جو ہے پورے خاندان میں معروف ہیں کہ بھائی یہ جو ایک ٹائم دیتے نا وہی ٹائم ہوتا ہے. ہاں اب چاہے بہنوں ہی پہنچے, چاہے پھپھی پہنچے, چاہے یہ اس کا کوئی, اس لیے میرے ولی میں بھی ٹائم جو دیا تھا 9:44 تھا, 44 اور پورے 44 پہ کھلا تھا. اور میرے بھائی چھوٹے بھائی کے اس میں بھی ایسا ہوا. تو مطلب یہ آپ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ویٹ نہیں کیا جائے گا. آپ کوئی توپ چیز نہیں ہے کہ میں 10 لوگوں کو انتظار کروں اور آپ کا جو ہے وہ السلام. تو اس کا مطلب, اور اسی طرح مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک دفعہ ایک چیزوں کو, ایک باؤنڈریز کو کلیئر آپ کی سائڈ سے کلیئر ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک وہ شادی ہوگی کہ جہاں پر سیگریگیشن ہوگی, جہاں پہ میوزک ہوگا, لوگ آپ کے بارے میں کلیئر ہوں گے کہ یار یہ بندہ نہیں آئے گا. یہ باؤنڈریز کلیئر ہونی چاہیے آپ کی طرف سے. آپ تھوڑا سا یہاں وہاں ہوتے رہیں گے نا تو وہ بھی تھوڑا سا یہاں وہاں ہو کے آپ کو کھینچنے کی کوشش کریں گے. آپ کلیئر ہو اپنے اس میں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہوں گی, میں نہیں آؤں گا. مائی فائنل ورڈ, بس جو بھی کر لو آپ مار دو گے کیا, مائی فائنل ورڈ یہ میں نہیں کروں گا. ہاں ولیمے کا اعلان کرنے میں اور دعوت پہ سب کو بلانا تھوڑی ہوگا. اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھپ کے نہ کرو. چھپکے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, تاکہ ایک طریقے سے مثال کے طور پر یہ اس لیے کہ اگر کسی نے آپ کو اس عورت کے ساتھ, اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے, دیکھ لیا تو وہ کیا سمجھے گا اگلا, یہ تو بگڑ گیا ہے. تو پھر آپ کیا اس وقت شادی کے کارڈ لیتے ہوئے پھریں گے اپنے منہ پہ لگا کے کہ دیکھیں یہ میری بیوی ہے, ایسا تو نہیں کریں گے. تو شیخ اگر ہم لوگ گھر میں دعوت رکھ لیتے ہیں, رسول وسلم کی حدیث ہے نا کہ ولیمہ کرو, چاہے وہ ایک میرے خیال سے بکری کا تھا, اس طرح بولتا کہ وہ ایک ہاں ولو بشاتن, تو شیخ کہ ولیمہ کرو ایک بکری کا ہی کیوں نہ. مطلب یہ ہے کہ یہ کرو, اس میں یہ ہے کہ کرو, تاکید ہے, ولیمہ کرو لازمی. صحیح ہے. چلیں یہیں پہ اختتام.